السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ یہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن سمجھو، اپنی اور دوسروں کی دنیا و آخرت بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ 20واں پارہ سورۃ العنکبوت، تیسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالی کی آیات کا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہی لوگ نا امید ہو چکے میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پس نہیں تھا جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، إِلَّا مگر أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ، یہ کہ کہنے لگے قتل کر دو انہیں، أَوْ حَرِّقُوهُ، یا جلا دو انہیں، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پس بچا لیا انہیں اللہ تعالی نے آگ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک یہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، ابراہیم کہنے لگے بے شک تم نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود پکڑا، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، باہمی دوستی کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت والے دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کرو گے تم ایک دوسرے پر، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور نہیں تمہارے لیے کوئی مددگار۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، پس ایمان لے آئے ان کے لیے لوط، وَقَالَ، اور کہنے لگے ابراہیم، انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور عطا کیا ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور رکھ دی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور عطا کیا ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بدلہ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں ہیں۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، انکم لتأتون الفاحشۃ، بے شک تم یقیناً آتے ہو بے حیائی کے ساتھ، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو نہیں تم سے پہلے کی جہانوں میں سے کسی ایک نے، اینکم لتأتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، وتقطعون السبیل، اور کاٹتے ہو راستہ، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں برائی کے لیے۔ فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا مگر ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، یہ کہنا تھا کہ لاؤ اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر ہو آپ سچے۔ قال رب انصرنی، کہنے لگے اے پروردگار میری مدد فرمائے، علی القوم المفسدین، فساد کرنے والے لوگوں پر۔ اللہ تعالی کی ملاقات کا شوق اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ملنے کی امید
یہ صرف ایمان کی خصوصیت ہی نہیں بلکہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالی کی ملاقات کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ملاقات کے حوالہ سے میں چند گزارشات پہلے عرض کر چکا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائے مبارکہ جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا فرمایا کرتے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ میں نظر کی اس لذت کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے چہرے کو دیکھ کے میسر آئے گی، وشوق الی لقائک، اور اللہ میں آپ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے شوق کی طلب اور سوال حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باضابطہ دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اللہ والوں کو تو اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں صحیح البخاری سے عرض کی تھی، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے اللہ اسے ملنا پسند کرتے ہیں، جو اللہ کو ملنا پسند نہیں کرتا اللہ اس کو ملنا پسند نہیں کرتے۔ ام المومنین فرمانے لگی ہم میں سے موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتا، تو موت تو ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ تو حضور فرمانے لگے یہ مقصد نہیں ہے، موت کو انسان اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ میرے پاس اچھے عمل کوئی نہیں، وگرنہ جس کے پاس اچھے اعمال ہوں وہ تو جنازے کے بعد بھی اس کی میت، اس کی روح پکار رہی ہوتی ہے، قدمونی قدمونی، میری قبر میں مجھے جلدی جلدی پہنچاؤ، مجھے جلدی جلدی اللہ سے ملنا ہے جا کے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ جو موت سے بیزاری ہے یہ انسان کو اپنے اعمال سجائی دیتے ہیں کہ میرے پلے کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، وگرنہ پاس اللہ اکبر۔ مجھے ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، عائشہ جس دن کا مجھے علم ہوا کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی اب مجھے موت کی سختیاں مشکل نہیں لگتی۔ تو ایک انسان کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے تو اللہ سے محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں وَشَوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہ مجھے شوق پیدا فرما دیجئے، میں سوال کرتا ہوں میرے دل میں اپنی ملاقات کی تڑپ پیدا فرما دیجئے۔ وہ تو اہل اللہ ہے، وہ تو ایمان والے ہیں، وہ تو خوش نصیب ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اللہ کی ملاقات کی تڑپ نہیں، تیاری نہیں، کبھی زبان سے یہ نہیں نکلا بھولے سے بھی کہ اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، صرف اس ضمانت پہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا لا نصدقہ ولا نکذب، ہم ان اسرائیلی روایات کو نہ جھٹلا سکتے ہیں نہ سچا کہہ سکتے ہیں، تو باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ اسرائیلی روایات میں وہ تذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک بندے کا، بکریوں کا چرواہا تھا، جنگلات میں زندگی بسر کرتا تھا، تو ایک دن تنہائی میں بیٹھا فرط محبت سے کہنے لگا اللہ کریم ہم نے سنے نبی اللہ حضرت موسیٰ کی زبان سے آپ تو والدین اور اولاد بیوی رشتہ داروں سے مبرات کی ذات ہے، تو پھر آپ کے کام کون کرتا ہوگا؟ اللہ کبھی آپ میرے پاس آئیں، اے میرے اللہ میں آپ کی خدمت کروں، اے اللہ میں آپ کے بالوں میں کنگھی کروں۔ یہ اس دیوانے کی محبت کا عالم تھا، تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو وہ ہے جنہیں اللہ کی محبت کا شوق ہے اور ایک وہ جنہیں اللہ کی ملاقات پسند نہیں۔ اولئک یئسوا من رحمتی، اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہی نا امید ہو چکے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جسے رب کی ملاقات کا شوق نہ ہو وہ دنیاوی عذابوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔
اخروی عذاب میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ فما کان جواب قومہ، چونکہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے تھے، یہ درمیان میں کچھ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات، تصرفات اور قدرت کاملہ کے حوالہ سے آ گئی، پھر بات کو وہی پہ جوڑا جا رہا ہے۔ فما کان جواب قومہ، قوم کا جواب کیا تھا؟ الا مگر ان قالوا اقتلوه او حرقوه، یا ان کو پکڑ کے شہید کر دیا جائے یا ان کو جلا دیا جائے۔ فانجاه اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آگ سے بچا لیا۔ اور دوسرے مقام پہ اس کی تفصیلات بیان فرمائی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے یہ ندا دی کہ اے آگ ہمارے نبی کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، حضرت کو باقاعدہ منجیک میں بٹھایا گیا، حضرت کو باقاعدہ آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے آگ سے بچا لیا۔ تو ایسا بھی تو ممکن تھا کہ اللہ کریم ان کے ہاتھ اپنے خلیل الرحمن تک پہنچنے نہ دیتے، ایسا بھی تو ممکن تھا۔ جیسے پیچھے سورہ قصص جو آج کل نماز فجر میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرعون کی طرف جائیے اور پریشان نہ ہو، فلا یصلون الیکما، وہ لوگ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کیا کہا تھا جب قریش مخالفت کفار اتر آئے تھے؟ تو چچا ابو طالب نے کہا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، مجھے اللہ کی قسم میرے محمد، وہ تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، وہ تجھ تک پہنچ نہیں سکیں گے، حتی وسد فی التراب بھی، یہاں تک کہ وہ مجھے مٹی میں دفن کر دیں، جب تک میں زندہ ہوں وہ تیری طرف آ نہیں سکیں گے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو جو اللہ کریم ان انبیاء کے لیے ایسے راستے مہیا فرما رہے ہیں، وہ اللہ کریم حضرت خلیل کے لیے بھی تو یہ راستہ متعین فرما سکتے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امتحان مقصود تھے۔ اصل بات یہ ہے ان تمام اسباب کو مٹا کے حضرت کے یقین کو پختہ کرنا مقصود تھا، اس لیے فرمایا ہم نے آگ تک پہنچانے کے بعد پھر آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں قوم ایمان والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ وقال، آگ سے نکلنے کے بعد حضرت فرمانے لگے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بنا لیا۔ یہاں پہ پھر لفظ اوثان آیا ہے، کل میں نے اس کی تشریح عرض کر دی تھی آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم میں 3 طرح کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں بتوں کے ضمن میں۔ نمبر 1 صنم، نمبر 2 یہ اوثان لفظ بولا جاتا ہے، اور نمبر 3 نسب لفظ بولا جاتا ہے۔ صنم اس بت کو کہتے ہیں جو ادھر سے ادھر لے جایا جا سکے، نسب اس بت کو کہتے ہیں جو ایک جگہ پہ فکس ہو، لوگ اس کی پوجا کے لیے آئیں، اور اوثان ایسی جگہ کو، ایسی کسی درگاہ کو، ایسی کسی بلڈنگ اور عمارت کو کہا جاتا ہے جس کی پوجا لوگ اللہ کے سوا کرتے ہوں۔ یہ 3 الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اللہ کریم کے خلیل فرماتے ہیں انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ جو تم نے خانقاہیں بنا رکھی ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ان کے اوپر آ کے نظر و نیاز دیتے ہو، ان عمارتوں کے اوپر پوجا پاٹ کرتے ہو، اصل وجہ یہ ہے مودت بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہاری بظاہری دنیاوی دوستی کا نتیجہ ہے۔ ایک دوست کے کہنے پہ دوسرا شرک میں مبتلا، دوسرے کے کہنے پہ تیسرا شرک میں مبتلا، اور یہ دوستیاں دنیا کی حد تک ہیں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت کو تم ان دوستیوں کا انکار کر دو گے۔ آگے چل کے انشاءاللہ ہم سورہ زخرف میں پڑھیں گے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، جو نمازی دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہیں،
وہ قیامت کو بھی دوست ہوں گے۔ جو متقی پرہیزگار دنیا میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں وہ قیامت کو بھی دوستی کی صورت میں ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ لہذا حضرت خلیل فرما رہے ہیں قیامت والے دن انکار کر دو کہ تم ایک دوسرے کا، بلکہ انکار نہیں، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں پھینکو گے کہ تیری وجہ سے میں جہنم میں آیا، تیری وجہ سے میں بتوں کی پوجا کرتا رہا، تیری وجہ سے میں ساری زندگی اللہ کی معرفت سے محروم رہا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اس وقت کی لعنتوں کا کیا فائدہ، ٹھکانہ تو تم سب کا جہنم ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی تمہارا پرسان حال مددگار نہیں ہوگا۔ جب ایسی صورتحال ہوئی فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، تو لوط علیہ السلام ان پہ ایمان لے آئے۔ یہاں توجہ طلب ایک نقطہ ہے، قرآن کریم میں ایمان کے ضمن میں موسٹلی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے فآمن بہ، اس پر یا اس چیز پر، اس کتاب پر یا اس پیغمبر پر ایمان، جبکہ یہاں پہ فآمن لہ لوط کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ جب لہو کی ضمیر بولی گئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعتبار کرنا، یقین کرنا، ٹرسٹ کرنا، اور کسی کی خصوصیات کو جانچنے کے بعد پھر اس کو تسلیم کر لینا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف میں ہم اس سے پہلے پڑھے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ کے اپنے بابا کو کیا کہتے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم کتنے سچے کیوں نہ ہوں۔ تو جہاں پہ یہ ہا کی ضمیر آئے یا متکلم کی ضمیر آئے ایمان کے لیے، اس کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، لوط علیہ السلام کو حضرت کی نبوت کا یقین ہو گیا، حضرت کی صداقت کا یقین ہو گیا، اور جب یقین ہو جائے اگلا سٹیپ یقیناً کلمہ پڑھنے کا ہے، اسلام میں داخل ہونے کا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، حضرت فرمان آگ سے نکلنے کے بعد ایسے فیڈ اپ ہوئے اپنی قوم سے، کہنے لگے میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میرے اللہ غالب کمال حکمت والے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام سے دو باتیں مزید معلوم ہوں گی۔ ہجرت سورہ انبیاء میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہجرت کس طرف کی گئی تھی؟ ملک شام کی طرف، برکت والی زمین قرآن کریم میں ملک شام مراد ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت میں سیدنا لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے، یہ رشتے میں آپ کے بھتیجے لگتے تھے، اور ان حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی کا یا چچا کا نام تھا۔ تو اس مناسبت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام پوری قوم میں سے واحد انسان تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، ان کو ساتھ لے کے، اور بیوی محترمہ سارہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کو ساتھ لے کے حضرت نے ہجرت فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب انعام نکلنے لگا ہے، اب ریوارڈ ملنے لگا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی مشقتیں برداشت کی، اتنے امتحانات میں سے گزرے، اب اللہ کریم نے اپنے خلیل کو کندن بنا دیا ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کم ہی دنیا میں کوئی ہوگا کہ جس کو دنیا میں پوتے کی بھی بشارت مل جاتی ہو۔ ہم میں سے ہر بندہ پہلے اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے، جب اولاد مل جائے پھر اولاد کی نیک نامی کا خواہش مند ہوتا ہے، پھر اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہوتا ہے، پھر اولاد کی شادیوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے، میں اپنے گھر میں نیک بہو لے کے آؤں یا میری بیٹی کسی نیک انسان کے گھر میں جائے۔ انسان انہی خواہشات میں رہتا ہے، پھر کہیں جا کے اللہ کریم اس کی نسل کو آگے چلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب انعامات کتنے عظیم ملنے والے ہیں، اگر امتحان بڑے ہیں تو انعام بھی بڑے ہیں۔ فرمایا دنیا میں ہی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے آپ کو بیٹا بھی دیا، وَيَعْقُوبَ، اور بیٹے کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی بیٹے کے پیدا ہوتے پوتے کی بشارت مل رہی ہے کہ آپ دادا بھی بنیں گے۔ آپ باپ بننے کو ترستے رہے ساری زندگی، آپ دادا بھی بنیں گے۔ وَجَعَلْنَا، ایک انعام یہ ہے، دوسرا انعام وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اب نبوت اور کتاب آپ کی نسل میں رکھ دی۔ اور آپ انبیاء کرام علیہ السلام کا شجرہ نسب کبھی پڑھیں، شوق سے پڑھا کریں ان چیزوں کو فارغ اوقات میں، انبیاء کے شجرے آپ کبھی پڑھیں
जितने अंबिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आए हैं वो सारे हजरत याकूब की लड़ी में से आए हैं, हजरत इसहाक की लड़ी में से आए हैं, और आखिरुज़्ज़मा हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की लड़ी से आए हैं। तो ये अल्लाह का वादा था कि अब नबूवत आपकी औलाद में मखसूस हो गई, में तमाम नबी, तमाम रसूल और किताबें आपकी ज़ुर्रियत में, आपकी औलाद में आएंगी। ये थोड़ा एजाज है। वातैनाहु अजरहु फिद दुनिया, हमने दुनिया में अजर अता कर दिया। अब दुनियावी अजर कैसा है? एक वक्त था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अननोन पर्सन थे, नामालूम थे। वो आपने पढ़ा ना, जब बुतों को तोड़ा गया तो उन्होंने क्या कहा था? समिअना फतन, हमने एक बंदे का नाम सुना है, एक नौजवान का नाम सुना है, युकालु लहू इब्राहिम, सुना है कि उसका नाम इब्राहिम। तो ऐसा कलाम उस वक्त बोला जाता है जब कोई गैर अहमियत का हामिल, यानी एक आम सा बंदा माशरे में जिंदगी गुजार रहा हो, तो उस वक्त कहा जाता है सुना है हमने एक बंदा है। एक वक्त था हजरत नामालूम थे। अब अल्लाह ने फरमाया वातैनाहु अजरहु फिद दुनिया, हमने दुनिया में अजर अता कर दिया। कितना अजर मिला? क़यामत तक हर दुआ और हर नमाज में दुरूद पाक पढ़ा जाता रहेगा, और दुरूद पाक में जहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है वहां रोजाना अरबों खरबों मर्तबा हजरत इब्राहीम का नाम लिया जाता है। ये दुनिया की जिंदगी का अजर है। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, आखिरत में कैसा मुकाम है वो हदीस मुबारका मेरा बड़ा दिल खुश होता है, मैं अक्सर आपको सुनाया करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं आसमानों पे ले जाया गया तो ये जो बैतुल्लाह शरीफ है ना, दुनिया में तो इसका तवाफ इंसान करते हैं, ऐन बैतुल्लाह की सिमत पे 7वें आसमान के ऊपर बैतुल मामूर है जिसका तवाफ फरिश्ते करते हैं। तो फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है, हुजूर फरमाते हैं एक वक्त में 70,000 फरिश्ता तवाफ करता है, और जो एक दफा तवाफ करे क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आती। बैतुल मामूर ऐसी चीज है, हमें तो अल्लाह दुआ किया करें अल्लाह करीम बार बार बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ नसीब फरमाए। हमें तो मौके मुयस्सर आ जाते हैं जिंदगी में। बैतुल मामूर ऐसी चीज है कि जहां जो फरिश्ता एक दफा तवाफ करे वो तरसता ही रहता है, क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। हुजूर फरमाते हैं इसी असना में मैंने देखा बैतुल मामूर की दीवार के साथ यूं आंखें बंद करके टेक लगा के एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और मैं उनको देख के इसलिए भी ताज्जुब में पड़ गया, हैरान हो गया, वो हू बहू मेरी शक्लो सूरत के मालिक थे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मेरी दाढ़ी काली है, उनकी दाढ़ी सफेद थी, बाकी बिल्कुल वो मेरी तस्वीर थे। वो एक हदीस मुबारका में आता है ना, हुजूर ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम घुंघराले बालों वाले थे, करली बाल थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, सुरख फाम थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गंदमी रंग था। ऐसी अंबिया की बातें कर रहे थे, सहाबा करने लगे हुजूर इब्राहिम कैसे थे? फरमाया इब्राहिम को देखना हो तो मोहम्मद को देख लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा मुशाबे थे। तो हजरत हुजूर फरमाते हैं यूं टेक लगा के वो बाबा जी बैठे हैं, आंखें बंद हैं बैतुल मामूर के साथ। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो फरमाया ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, ये उनका आखिरत में मुकाम है कि अल्लाह ने उनको सालिहीन में शुमार कर दिया। ये दुआ भी अपनी दुआओं में शामिल कर लीजिए, ये बहुत बड़ा एजाज है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। उन्होंने दुआ की थी वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, ए अल्लाह अपनी रहमत के साथ मुझे अपने नेकूकारों में शामिल फरमा लीजिए। मैंने पहले सूरह यूसुफ का एक रेफरेंस दिया है, वहीं पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है कि वो दुआ किया करते थे तवफ़नी मुस्लिमम वालहिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह मुझे मुसलमान फौत करना और आखिरत में सालिहीन में शुमार करना। और रही बात इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो एक हदीस मुबारक है, रूह तड़प जाती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं जब बीमारी के अय्याम चल रहे थे ना, तो हुजूर को एक दिन खांसी की इतनी शिद्दत हुई
آپ बुखार भी था और खांसी से भी बेहाल थे। उस खांसी की शिद्दत में मैंने सुना, आपको मालूम है जब खांसी हम करते हैं तो फिर सांस से सांस नहीं जुड़ती, बड़ा मुहाल हो जाता है सिर्फ सांस लेना। तो ऐसे असना में जब खांसी की शिद्दत की वजह से हुजूर बेहाल हो रहे थे, अम्मा जान फरमाती हैं मैंने कान लगा के सुना तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, माल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, कि उन लोगों पर जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो क़यामत को अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। वह हसुन उलाइका रफीका। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज क्या थे, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, ए अल्लाह मैं रफीक आला की तरफ जाता हूँ, मुझे सालिहीन में शामिल फरमा दीजिए। तो ये दुआ किया करें कि ए अल्लाह दुनिया में भी नेकी की तौफीक अता फरमाएं और आखिरत में भी हमें नेक अबरार लोगों में शामिल फरमा दीजिएगा। वो हदीस मुबारका में आता है कि दुनिया की रिश्तेदारी है, घर का सरबरा लेट हो जाए पूरा घर परेशान हो जाता है, बेटा लेट हो जाए वालिदैन परेशान हो जाते हैं, भाई लेट हो जाए बहन भाई परेशान हो जाते हैं, लेकिन असल रुफाकत तो आखिरत वाली रुफाकत है। तो वो हदीस मुबारका में आता है जब कोई फौत हो के जाता है आलम अरवाह के अंदर तो फिर वो अरवाह वाले ताज्जुब से पूछते हैं फुला का क्या हाल है, फुला का क्या हाल है। तो ये जो अभी फौत हुआ है ये कहता है वो तो मुझसे काफी देर पहले का आ चुका है, यहाँ नहीं पहुंचा। वो कहते हैं यहाँ नहीं पहुंचा। फिर मालूम हो जाता है कि वो सिज्जीन कैद खाने में कैद कर दिया गया है। तो असल ये दुआ किया करें अल्लाह दुनिया में भी नेकी की तौफीक दे। और जैसे दुनिया में ये हमारी बॉन्डिंग है, हमारी ये दुनिया में जो मेल मिलाप है, एक चार दीवारी के अंदर वालिदैन के जेर साया बहन भाइयों की सूरत में हो या घर वालों की सूरत में हो या मस्जिद के नमाजियों की नेक मुत्तकी दोस्तों साथियों की सूरत में हो, ये दुआ किया करें अल्लाह यही बॉन्डिंग, यही दोस्ती, यही रिश्तेदारी और यही ताल्लुक हमारा आखिरत में भी अबरार लोगों में कायम रखना। अल्लाह फरमाते हैं व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, वो आखिरत में नेकूकार लोगों में से थे। वो लूतन और लूत अलैहिस्सलाम 27 मरतबा तज़किरा हजरत लूत अलैहिस्सलाम का किया गया। लूत का इसमें मतलब होता है चिपकाने वाला, तफसीलात की जरूरत नहीं है, पहले गुजर चुकी हैं 12 तफसीलात। इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा इन्नकुम लतातूनल फाहिशता, बेशक तुम यकीनन बेहयाई के काम के साथ आते हो, मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन, तुमसे पहले इस गुनाह का किसी को तसव्वुर भी नहीं था, जहान में किसी ने ऐसा गुनाह नहीं किया। अइन्नकुम लतातून रिजाल, तुम लड़कों से अपनी जरूरत पूरी करते हो, व तक़तऊन सबील, तुम डकैती करते हो, रास्ता काटते हो, लोगों को लूटते हो, व तातून फी नादीकुमुल मुनकर, और एक बुराई तुम्हारे अंदर ये है जो गुनाह करता है उसे शर्म होती है, वो छुप के करता है कोई देख ना ले, उसे हया गैरत होती है कोई देख ना ले। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की इतनी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो सरे आम रस्तों के ऊपर बदकारी करते थे, वो मजलिसों में बदकारी करते थे, और फिर एक गंदा और बुरा काम करके मजलिस में आके ऐलान करके बताता था मैंने आज इतने गुनाह किए हैं, आज इतनी नाफरमानियां मैं करके आया हूं, आज इतनी गिलाज़तें मैं समेट के आया हूं। फमा कान जवाब कौमी ही, ऐसी गंदी कौम को हजरत लूत समझा रहे हैं कि अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। ये आगे से क्या जवाब देते हैं, इल्ला अन कालू उतिना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुंता मिनस सादिकीन, कहने लगे अगर इतना ही तो सच्चा है तो जा अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर ले आ, नऊज़ुबिल्लाह। क़ाल रब्बिन्सुरनी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम माड़े आदमी थे, अब कमजोर थे, बेटियों के बाप थे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करते हैं और रब्बिन्सुरनी, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा दीजिए, अलल कौमिल मुफसिदीन, फसाद करने वाली कौम के मुकाबले में। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का फिर क्या अंजाम हुआ
اس کی بہت زیادہ تفصیلات الحمدللہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ہم گزارش کر چکے ہیں۔ یہاں ہم سرسری اقتباسات کے ساتھ کل کے سبق میں انشاءاللہ لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام، شعیب علیہ السلام کی قوم کا انجام بتائیں گے، اور جس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے وہ سبب کیا ہے، وہ مشرکین کے اعتقاد اور ان کی امیدوں کی مثال مکڑی کے گھر کی نسبت دی گئی ہے۔ ان کچھ چیزوں کا ذکر کل کے سبق میں ہوگا، اور کل کا سبق 20ویں پارے کا آخری سبق انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ کی توفیق سے کل ہم 20 پارے مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل 20ویں پارے کا چونکہ اختتام کا ایک خاص موقع ہے، آپ احباب کے لیے کوئی دعوت کا بھی انتظام کر سکیں اور خصوصی دعا کا بھی انتظام کر سکیں، چونکہ قرآن کریم کے 2 حصے الحمدللہ ہم کل مکمل کرنے جا رہے ہیں، ایک حصہ باقی رہ جائے گا، اللہ کی توفیق سے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے قرآن آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دیں، ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لیں، گناہوں کی لذات کو ترک کر کے حقیقی نیکیوں کی لذت اللہ کریم کمانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ہم اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دیں۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ جو کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ کریم آسانیاں فرما دیں، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پشیمان ہیں اللہ کریم رزق حلال کی فراخی نصیب فرما دیں، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض دور فرما دیں، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دیں، گھروں سے جانے والوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے واپس آنا نصیب فرما دیں۔ بیرون ممالک میں فہم القرآن کے جتنے خواتین و حضرات بستے ہیں اللہ کریم ان پردیسیوں کی شرم و حیا، ایمان، جان اور مال کی حفاظت فرمائیں۔ ہم سب کی جملہ نیک خواہشات کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں اور فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو فہم قرآن کلاس کا لیکچر دے رہے تھے، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید، نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھیں واٹس ایپ گروپس اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مثال دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207